الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحاج يشفع في 400 أهل بيته أو من أهل بيته او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت شریفہ کے اندر حج کے متعلق امور کا تذکرہ فرمایا ہے، اور حج کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد حج کی ادائیگی بھی ہونی ہے۔ حاجی حج کو رواں دواں ہیں اور حج کا سفر اختیار کر رہے ہیں۔ حاجی تو جائے گا اور اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت بھی کرے گا اور اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان بھی وہ حاصل کرے گا، لیکن کیا جو حاجی کے ساتھ نہیں جا سکا یا جو حج نہیں کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ انتظام ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کچھ بخشش کا سامان ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کے لیے حاجی کے صدقہ طفیل یا حاجی کے ذریعے سے بخشش اور مغفرت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا الحاج یشفع فی 400 اہل بیت او من اہل بیتہ، کہ حاجی کی سفارش قبول کی جاتی ہے 400 گھرانوں کے متعلق، اور بعض جگہ ہے کہ 400 گھرانے یا 400 لوگ اس کے گھر والوں میں سے۔ ظاہر سی بات ہے حج کا تعلق جسمانی طاقت سے بھی ہے اور مالی طاقت سے بھی ہے، اور سارے مسلمانوں کا حج کے لیے جانا ناممکن سی بات ہے، اور اکثریت کا بھی جانا ممکن سی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مالداروں کی تعداد کم ہے بمقابلہ غیر مالداروں کے یا ان لوگوں کے جو حج کو جانے کی طاقت رکھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، جو استطاعت رکھے۔ استطاعت بعض حالات میں ہوگی، بعض حالات میں نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے غیر حاجی کے لیے جو حج نہ جا سکتا ہو حج کرنے کے لیے، اس کو حج کا موقع نہ مل رہا ہو حالات کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے، تو اسے چاہیے کہ وہ لا تعلق نہ ہو جائے، اپنے کو آزاد نہ سمجھ لے کہ چلو بھائی نہیں جا سکے، یا اس کے اندر ایک طرح سے محرومی کا احساس ہو، بے چینی کا احساس، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے ذریعے سے 400 گھرانوں کی بخشش یا سفارش کا تذکرہ فرمایا۔ یہ تو تعداد مذکور ہے، آگے اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کی متعلق سفارش قبول کریں گے اس کا تذکرہ نہیں۔ لہذا جو لوگ حج کو نہ جا سکیں انہیں چاہیے کہ حاجی سے اپنی بخشش اور مغفرت کے متعلق سفارش کریں، درخواست کریں، ان سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے بیت اللہ جا کر کے حج کے مقدس فریضے کو ادا کرنے کے وقت ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کیجئے اور ہماری بخشش کو طلب کیجئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ اذا لقیت الحاج، حج کرنے والا خواہ وہ حج سے لوٹ رہا ہو یا وہ حج کو جا رہا ہو، اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافیہ، اس سے سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو۔
وَمُرْهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَن يَدْخُلَ بَيْتَهُ، اپنے گھر میں واپس آ جائے، سفر سے اس کی واپسی ہو جائے، داخل ہونے سے پہلے گھر میں آنے سے پہلے اس سے ملاقات کر کے اس سے اپنی مغفرت کی درخواست کرو کہ اللہ سے وہ تمہاری مغفرت طلب کرے۔ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بخشایا رہا ہے۔ اسی وجہ سے سلف کا یہ طریقہ رہا ہے، مشائخ کا یہ طرز رہا ہے، ان کا معمول یہ رہا ہے کہ حاجی جب حج کو جاتا تو اس کی مشایعت فرماتے، یعنی اس کے ساتھ جاتے اور وہ واپس آتا تو اس کو استقبال بھی کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں جب حاجی حج کو جاتا ہے تو استقبال تو کیا جاتا ہے اور آنے پہ بھی استقبال ہوتا ہے، لیکن استقبال کا طریقہ غیر شرعی ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کی بارات آ رہی، اس کو مالے پہنائے جاتے ہیں، اس کو پھول کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے اور بڑی سے بڑی تعداد لینے جاتی ہے اور لانے جاتی ہے اور اس کو پہنچانے جاتی ہے۔ بیسیوں سینکڑوں لوگ جاتے ہیں حاجی کو ایئرپورٹ تک پہنچانے کے لیے۔ ہاں، پہنچانا اچھی بات ہے، لیکن اس میں اس طرح کا ماحول یا ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے حج نہ ہو کر کے کوئی اور چیز ہو جائے، لوگ یہ سمجھیں کہ کوئی اور چیز ہو رہی، بلکہ حاجی کا استقبال سادگی کے ساتھ کیا جائے، دل کے جو ہے جھکاؤ کے ساتھ کیا جائے، دل کے اندر احترام کے ساتھ کیا جائے۔ یہ جو ظاہری رسومات ہیں، پھولوں کا مالا لے کے جانا اور پھولوں کا چھڑکاؤ کرنا یا وہاں نعرے لگانا کہ حاجی آ رہا ہے تو نعرے لگا رہے ہیں، یا بڑی بڑی گاڑیاں لے کر جانا کہ تاکہ دکھائیں کہ ہمارے گھر کا فلاں حج کر کے آیا، یہ تمام چیزوں سے بچ کر کے استقبال کیا جائے تو یہ مطلوب ہے اور پسندیدہ اور بہتر چیز ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے تاکہ حج کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور حاجی کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ تو حاجی سے ایک طرف مسلمانوں کو یا ان حج کرنے والے کے متعلقین کو چاہیے کہ وہ اس سے اپنی بخشش کے لیے بھی طلب کریں، ان کے سامنے تذکرہ کریں کہ وہ ہماری مغفرت کا اور ہماری بخشش کا اللہ کے یہاں تذکرہ کریں، ہمارے تعلق سے سفارش کریں۔ حاجی کو بھی چاہیے کہ وہ حج کرنے جائے تو وہ امت کے متعلق، تمام انسانیت کے متعلق دعائیں کریں، بالخصوص مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ تمام مسلمانوں کو اپنے پاکیزہ گھر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے۔ تو یہ آج کے دور میں آسان ہے، پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ حاجی جب گھر سے چلتا تو جو دور ہوتا اس سے ملاقات ناممکن سی ہوتی چلی جاتی۔ مثلا ایک شخص لکھنؤ سے چلا ہے، دلی سے چلا ہے، ممبئی جا رہا ہے، وہاں سے وہ کشتی پہ بیٹھتا تو اب ظاہر سی بات ہے اس سے ملاقات کیسے ہوگی؟ رابطے کا کوئی طریقہ اور کوئی ذریعہ اتنا تیز نہیں تھا جتنا کہ آج کے دور میں۔ لیکن آج اگر حاجی سے ملاقات نہ ہو، حاجی حج کے سفر پر چل دے اور چلا جائے، پتہ چلا کہ ممبئی تک اور جو ہے اس کے آگے چلا جائے، سعودی چلا جائے اور حج کے مقام تک پہنچ جائے، ملاقات نہ ہو تو بھی درخواست کرنا، سفارش کرنا ممکن ہے کہ ہم موبائل کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے اور واٹس ایپ کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے اس کو ہم درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے سفارش کریں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے بات ملتی ہے کہ ہمیں حاجی سے اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کی سفارش کرانی چاہیے، اور حاجی کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کے متعلق جو ہے اللہ کے سامنے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے، جس کے متعلق وہ بات کہے گا اللہ اس کے قبول فرمائے۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی سرکاری ملازم ہو جاتا ہے، کوئی سرکاری ادھیکاری ہو جاتا ہے، کوئی سرکاری افسر ہو جاتا ہے تو اس کی سرکار کے نزدیک، حکومت کے نزدیک ایک اہمیت ہو جاتی ہے۔ اب وہ جس کے متعلق جو ہے دستخط کر دے، سائن کر دے یا بات کہہ دے یا سفارش کر دے تو اعلیٰ افسر ہوتا ہے جو اس کے اوپر، یا حکومت جو ہوتی ہے اس کی بات کی اہمیت رکھتی ہے اور اس کے کام کو انجام دیتی ہے اور اس کو قبول کرتی ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ ضابطہ ہے کہ جو حکومت سے یا جو ہے وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے یا صدر سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کی بات اتنی زیادہ قبول ہوتی ہے، اتنی زیادہ اس کو قبول کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو حاجی جو اللہ کے گھر پہنچ گیا ہے سب کچھ چھوڑ کر کے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی 400 گھرانوں کے متعلق۔ جب یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا قبول کیا جانا یقینی ہے۔
لہذا حاجی کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کے سلسلے میں لوگوں کے متعلق اللہ کے سامنے مغفرت کی بخشش کی دعا فرمائے اور سفارش بھی کرے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ حاجی سے بجائے اس کے کہ بھائی حج سے واپس آئے تو ہمارے لیے کیا لائے، مصلی لائے کہ نہیں لائے، تسبیح لائے کہ نہیں لائے، آب زمزم لائے کہ نہیں لائے، اور کھجور لائے کہ نہیں لائے، اس کا مطالبہ یا اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے وہ اس کی فکر کریں کہ کیسے وہ ہمارے لیے ہمارے متعلق دعا کر دے، ہماری اللہ سے جو ہے مغفرت طلب کر دے اور ہمارے لیے سفارش کر دے۔ ہاں، یہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ دنیاوی چیزیں، یہ الگ چیز ہے کہ متبرک چیزیں ہیں وہاں کی جو ہے اس سے متعلق ہیں، اسی کی اہمیت، لیکن اس سے زیادہ انسان کو اپنی بخشش کی، اپنی مغفرت کی اور اپنی دین و دنیا کی سلامتی کی فکر ہونی چاہیے، اور جو ہے حاجی سے اس کی جو ہے طلب کرنی چاہیے۔ لہذا اس حدیث کا مطلب اور مقصد اور اس کا سبق یہ ہے کہ ہم حاجی سے اپنی مغفرت کی اور اپنی بخشش کی اور جو ہے اس سے درخواست کریں اور اس سے سفارش کرائیں، اور حاجی کو بھی چاہیے کہ اپنے متعلقین، اپنے گھر والوں کے، اپنے محلے والوں کے، اپنے گاؤں والوں کے، اپنے قبیلے والوں کے اور اپنے خاندان والوں کے اور پوری امت مسلمہ کے متعلق اللہ سے دعا کرے، تو انشاءاللہ حاجی کی بات اللہ قبول فرمائے گا، اور جو لوگ اس سے کر رہے ہیں ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ انتظام فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔